اس انسان سے لوگوں کو بہت اختلاف ہیں۔ کچھ نے کہا یہ کافر ہے، کچھ نے اس کے نام کی وجہ سے کہا یہ قادیانی ہے، کچھ نے اہل بیت سے محبت کی وجہ سے کہا یہ شیعہ ہے، اور کچھ نے صحابہ کی جھوٹی گستاخیوں کے فتوے لگا کر کہا یہ صحابہ کا گستاخ ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس انسان کو سننے سے پہلے ہمیں کیا پتا تھا؟ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا تھا مولا علی صرف شیعوں کے مولا نہیں بلکہ پوری امت کے مولا ہیں؟ ہمیں یہ تو پتا تھا کہ حضرت عمار کے ماں باپ کا قاتل ابو جہل ہے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ حضرت عمار کا قاتل کون ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلتا حضرت خالد بن ولید کتنے باکردار شخص تھے؟ ہمیں کیا پتا تھا ابو ذر غفاری، ابو بصیر، عمر بن عاص، حذیفہ ابن یمان، ابو عبیدہ ابن جراح، ابو دردہ اور زید ابن ارقم کون تھے؟ اس سے پہلے کس نے ہمیں یہ باتیں بتائی؟ اور بھائی ایک یوٹیوب پہ بیٹھے میرے جیسے شخص کو کب پتا تھا کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ یہ حدیثوں کی کتابوں کے نام ہیں؟ اور بھائی ہمیں کب پتا تھا نہج البلاغہ جیسی بھی کوئی کتاب اس دنیا میں موجود ہے؟ اور آج اگر اس انسان کو سننے کے بعد ہم جیسے لوگ بھی جو نہ مدرسوں سے پڑھے، نہ کبھی جماعتوں کے ساتھ گئے، نہ کبھی کسی دینی مرکز میں گئے، پھر بھی دین کا ایسا علم رکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن، حدیث، سیرت اور اصحاب کی زندگیوں کا کافی حد تک پتہ ہے، یہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اور دوسری طرف اس کے خلاف بولنے والوں کو بھی سنا کہ شاید وہ یہ بتائیں کہ قرآن کی فلاں آیت غلط بول رہا ہے، صحیح آیت یہ ہے، فلاں حدیث غلط بولتا ہے، صحیح حدیث یہ ہے۔ ہمیں لگا مولوی یہ بتائیں گے، لیکن اس کے خلاف کیا دلیل دی گئی سن لو۔ یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے، یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی، اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی۔ یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں یہ۔ اس کے بعد بھی کم وقت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے، سمجھ تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے بیٹھ کے۔ تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام، جس کو وقت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے، تیرا کام یہی ہے۔ تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ آج جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان اور مرزا علی الجہلمی، کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے۔ تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے، کہاں پہ راجہ بھوج، کہاں پہ گنگو تیلی؟ حضرات گرامی کا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور منصب، تیرا مرتبہ کیا ہے؟ ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود کے پر تھوکے گا، تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا۔ حضرات گرامی کا تیرے جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے، لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے، لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی کا دیکھ لیجئے، میں آپ کو لا وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، مرزا کل بھی ذلیل تھا، مرزا آج بھی ذلیل ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہمیں مطلب قرآن حدیث سے ہے۔ تم قرآن حدیث پیش کرو، ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ اب بات انجینئر محمد علی مرزا کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اب ہم قرآن حدیث سنیں گے، بابوں کی باتیں نہیں سنیں گے، کیونکہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو بابے تو شاہی کوئی نہیں۔